بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گائے کو پوج رہا ہے، گائے کی پرستش کر رہا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے اس گائے کو پوجنے والے گوشالہ، اس گائے کی عبادت کرنے والے سے پوچھا اور اس سے کہا آپ نے کہ کمبخت تو نے میرے کتنے معجزات دیکھے ہیں، ید بیضا کا معجزہ تو نے دیکھا، عصا کا معجزہ تو نے دیکھا میرا، اور اس تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود تو مجھے نہیں مان رہا اور اس گائے کو مان رہا ہے اور اس گائے کو خدا مان رہا ہے، اور مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمال یہ، اتنے واضح نشانیوں کے باوجود، اتنے واضح معجزات کے باوجود مجھے اللہ کا رسول نہیں مان رہا، اللہ کا بندہ اللہ کا رسول نہیں مان رہا، اور اس گائے کو خدا مانے بیٹھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے تیری، سمجھ سے والا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کے اور اس گوشالہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کو نقل کرنے کے بعد مولانا کچھ سبق دیتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بھی پرستاران دنیا کا یہ حال ہے، جس طرح اس نے گائے کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، آج بھی اہل دنیا نے دنیا کو، درہم و دینار کو، روپے اور پیسے کو، دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بس اس طرح متوجہ ہیں اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف، اولیاء کرام کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اس طرف نہیں آتے، جبکہ یہاں ایک واضح نشانیاں موجود ہیں، اسلام کی عظمت کی نشانیاں یہاں موجود ہیں، لیکن اس طرف نہیں آ رہے۔ درہم و دینار کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے دولت کے گھمنڈ کے اندر جو آ رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اس طرف آنے کے لیے وہ تیار نہیں، ان کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اہل اللہ کی عظمت کو، جو نبیوں کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کی باتوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کہیں کسی ازم کی طرف جا رہے ہیں، کہیں کسی ازم کی طرف جا رہے ہیں، کہیں فلاں ملک سے کوئی ایک نظام حکومت لیں، اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی عزت اور عظمت اور شان و شوکت سورج کی طرح اس کی روشنی چمک رہی ہے اور واضح ہیں اس کے احکامات، لیکن اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کے شاعر کو اور اسلام کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو واضح ہیں اور روشن ہیں، اور وہ باطل نظام ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے اندر وہ شکوک و شبہات نکالتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیں گے، کوئی فیشن آئے گا یورپ سے، اس کو تسلیم کر لیں گے، وہ بھلے سے وہ کتنا ہی ان کے لیے مضر ہو، کتنا ہی ان کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو اختیار کریں گے، اس کو اپنائیں گے، لیکن اسلام کے روشن تعلیمات کو اپنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ان کو اختیار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اپنے نام و نمود کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے ایک شادی کے اوپر، لیکن زکوٰۃ کے اندر پیسہ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے ان کی کہ کہیں ہم فقیر نہ ہو جائے۔ یہاں تو گارنٹی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ دگنا تگنا کئی گنا تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن وہاں فضول اسراف کے اندر خرچ کر رہے ہیں، فیشن کے اندر خرچ کر رہے ہیں، برے کاموں کے اندر، ناچ اور گانے کی محفلوں کے اندر لٹا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہاں فقر کا ڈر نہیں ہوتا، دینی معاملات کے اندر فقر کا ڈر ہوتا ہے۔
کہ ہم فقیر نہ ہو جائیں، پیسے ختم نہ ہو جائیں ہمارے. وہاں فکر نہیں ہوتا، آتش بازیوں کے اندر کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں، وہاں فکر نہیں ہوتی، وہاں کم نہیں ہوتا. تو وہی حال ہے اس گاؤسالہ کی طرح، اس گائے کی پرستش کرنے والے کی طرح، کہ ایک باطل چیز کو مانا ہوا ہے، اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو خدا بنایا ہوا ہے، لیکن حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری باتوں کی طرف رغبت ہو، اس کی طرف آدمی جائے، اچھائی سے بھاگے، احکامات الہی سے بھاگے، اس کی طرف نہ آئے، کہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے نجات عطا فرمائے اور نیک بخت تمہیں بنائے. اچھائیوں کی محبت، اسلام کے شاعر ان سے تمہیں محبت دے، اسلامی احکامات سے تمہیں اللہ محبت عطا فرمائے، اور باطل سے نفرت اللہ تمہیں عطا فرمائے. یہ سمجھ لو کہ یہ نیکی کی علامت ہوگی، یہ نیک بختی کی علامت ہوگی کہ اگر تم نیکیوں کی طرف آ گئے اور کیا نام ہے برائیوں سے تم بچ گئے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ فرماتا ہے آؤ اللہ کی مغفرت، دوڑتے ہوئے آؤ، اس میں دیر مت کرو. اگر دیر کی تو دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہو گے اور آخرت میں خسارے میں رہو گے. اس واقعے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور واقعہ بھی نقل فرماتے. آپ فرماتے ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تم پر کیسے کیسے اکرامات کی ہیں اور کیسے کیسے انعامات سے تمہیں نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے. ید بیضا ہم نے تمہیں عطا کیا، ہاتھ ڈالتے ہیں جیب کے اندر نکالتے ہیں تو چمکنے لگتا ہے ہاتھ. کیسا بڑا معجزہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کیسی بڑی نعمت ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ایسا تمہیں ہم نے عطا کیا، ڈالا تم نے اور سارے جتنے وہ سانپ تھے فرعون کے دربار میں ان سب کو نکل گیا وہ عصا. یہی عصا تھا کہ مارا تو دریا کے اندر راستے بن گئے. کیسی کیسی نعمتوں سے ہم نے تمہیں نوازا ہے. اتنے انعام و اکرام کے باوجود ہم بیمار ہوئے تم ہمیں عیادت کرنے نہیں آئے. حضرت موسیٰ تو حیران ہو گئے، اے اللہ تو بیمار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے رب کائنات، تو یہ انسانی جو عوارضات ہیں ان سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے. جسم کی جو عوارضات ہیں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بھوک لگنا، کھانا کھانا، بیمار ہونا، تو اس سے پاک ہے مالک. تو نے کیسے فرما دیا کہ میں بیمار ہوا اور تم پوچھے نہیں آئے مجھے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، وہ ہمارا ایک مقبول بندہ ہے، وہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، وہ ہمارا ایک محبوب بندہ ہے. وہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کو پوچھنے چلے جاتے سمجھ لو ہمیں پوچھتے تم، اگر تم اس کے پاس جاتے سمجھ لو ہمارے پاس آتے تم. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کوئی سبق دینا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ جو دیندار بندے ہوتے ہیں، یہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں. یہ خاصان خدا، ان مقبولان خدا کو معمولی مت سمجھو. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے، ان کے پاس جانا اللہ کے پاس جانا ہے، ان کی زیارت کرنا اللہ کی زیارت کرنا ہے، ان سے معاملات کرنا اللہ سے معاملات کرنا ہے. یہ اتنے اللہ کے مقرب ہے، اتنے اللہ کے محبوب ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ فرماتے ہیں تو اگر اس کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا میرا جو مقبول بندہ، تو سمجھ لو میرے پاس تو آتا. یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا، اور یہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو معمولی مت سمجھو. اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، ان کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو اس الفاظ میں بیان کیا. حضور فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، ان کے چہرے پر انوار الہی کے جلوے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور
اولیاء. مولا فرماتے ہیں یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، مجھے اللہ کی ہم نشینی حاصل ہو، اللہ کی صحبت مجھے میسر آ جائے، اسے چاہیے کہ اولیاء کی خدمت میں آیا کرے، اللہ کے پیاروں کے پاس بیٹھا کرے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں آ کر ان کی حاضری دیا کرے. ان کے پاس بیٹھنا وہ سمجھو اللہ کے پاس بیٹھنا، ان کی ہم نشینی در حقیقت اللہ کی ہم نشینی ہے. اللہ کی معیت تمہیں نصیب ہوگی ان کے پاس بیٹھنے سے. ایک فائدہ تو یہ بیان کیا اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے اپنے انعامات اور اپنی اکرام اور اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور پھر فرمایا کہ تم گئے نہیں ہمارے مقبول بندے کو پوچھنے کے لیے، ہم نے تمہیں ید بیضا بھی دیا، ہم نے تمہیں عصا کا معجزہ بھی دیا، ہم نے تم سے براہ راست کلام بھی کیا، اتنے نعمتیں ہم نے دی، اور پھر تم ہمارے مقبول کے پاس نہیں گئے پوچھنے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ جتنے زیادہ اللہ کے انعامات ہوں کسی کے پاس، اس کو چاہیے اتنے زیادہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے. یہاں الٹا معاملہ ہے، جب انسان کو پہلے اللہ کے ولیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن جو پیسہ اور دولت آنی شروع ہوتی ہے وہ محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست ختم ہو جاتا ہے. اب دولت مند ہو گئے صاحب، اب کروڑ پتی ہو گئے بات، اب تو گھروں کے اوپر پہرے لگ گئے، اب تو ان کے ملنا بھی مشکل ہے ان سے. کوئی منصب مل جائے، کوئی اعلیٰ مقام مل جائے، کوئی وزیر بن جائے، کوئی اعلیٰ عہدہ مل جائے، تو پہلے آیا کرتے تھے نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اب بیٹھنا ختم. اللہ کے ولیوں کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان کے پاس آنا ختم. حالانکہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ملی اللہ کی، اتنے زیادہ اللہ کے ولیوں کے پاس آنا چاہیے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، پھر کہا اتنی نعمتیں دیں پھر بھی ہماری ولیوں کے پاس نہیں جاتے، ہمارے پیاروں کے پاس نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمتیں دیتا ہے تو انسان اس کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس کے پاس جانا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اب اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیسے کیسی اس کے انعامات ہیں اور اکرام ہیں اس کے، اور اس کی نعمتیں ہیں جو برس رہی ہر آن ہمارے اوپر. اب اس کے پاس جا کے شکریہ ادا کریں. اس کے پاس کیسے جائیں؟ وہ جسم سے پاک ہے، وہ کسی جگہ پر محدود ہونے سے پاک ہے. اس نے طریقہ بتا دیا کہ میرے پیاروں کے پاس آؤ، میرے پاس ہی آنا ہوگا. ان کے پاس آ جاؤ گے تو یوں سمجھ لو میرے پاس آ گئے، میرا شکریہ تم نے ادا کر لیا نعمتوں کا. تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ جس پر جتنی نعمتیں زیادہ ہوں، جس کو جتنے اللہ تعالیٰ اعزاز اور اکرام سے نوازے اور عزت اور عظمتوں سے نوازے، اس کو چاہیے زیادہ اللہ کے ولیوں کے پاس آیا کرے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے. پہلے زمانے کے اندر بڑے بڑے بادشاہ اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. عالمگیر حضرت خواجہ محمد معصوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا. جہانگیر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت اور عزت اور عظمت عطا کرے تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. یہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہے. تیسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو یہاں سبق دیا گیا کہ وہ بیمار ہوا، اس کو پوچھے نہیں گئے بیمار پرسی کرو اس کی. تو شریعت کے کہ جو احکامات ہیں وہ در حقیقت اس لیے دی جا رہے ہیں تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو. اس میں ایک راز متبر، یہی راز ہے اس کے اندر کہ جب تم ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرو گے، مزاج پرسی کرو گے، اس کے پاس جاؤ گے، اس کی طبیعت پوچھو گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اسلام کے جو احکامات ہیں انسان اس پر عمل کرے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو عداوتیں دل کے وہ نکلیں گی، جو دل کی کدورتیں وہ دور ہوں گی، جو آپس کی نفرتیں وہ دور ہوں گی، محبتیں آپس میں پیدا ہوں گی. یہ جو احکامات دیے شریعت کے اندر کہ جاؤ مزاج پرسی کرو، اپنے ایک مسلمان بھائی کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہو. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام. خوب کھانا کھلایا کرو، خوب سلام پھیلایا کرو، اور جب لوگ سوتے ہوا کریں تو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں
حاضر اور انکسار اختیار کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ اب دیکھیے یہاں کھانا کھلانے کا حکم ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، عزیز و قارب کو کھانا کھلاؤ، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، دسترخوان اپنا کشادہ رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی۔ اس سے کیسی پیاری تعلیمات اسلام کی، وہ اعمال شریعت ہمیں ان طریقوں پر لانا چاہتی جس سے محبتیں بڑھے۔ پھر فرمایا سلام کو پھیلاؤ، یہ نہیں فرمایا سلام کرو، فرمایا سلام پھیلاؤ۔ کس طرح پھیلائیں؟ دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس کو جانتے ہو اس پر وہی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرتے ہوئے چلو۔ راستے میں جا رہے ہو، کوئی تمہارا جاننے والا نہیں، اس کو کہو السلام علیکم، کوئی جاننے والا ہے اس کو بھی کہو السلام علیکم۔ کتنا پیارا طریقہ، اس سے محبت بڑھے گی۔ اب آج یورپ کی تقلید کے اندر سلام تو چھوڑ دیا، ہائے وائے کرتے ہوئے چلتے۔ ارے یہ ہائے تو انسان جو مر جاتا ہے اس وقت ہائے کرتے ہیں، اس وقت وائے کرتے ہیں۔ کوئی تمہارا باپ مر گیا، تمہاری کوئی ماں مر گئی جو ہائے وائے کر رہے ہو؟ کیوں یورپ کی تقلید کے اندر اندھے ہو رہے ہو؟ اسلام نے کیا پیارے طریقے بتائیں، کتنے پیارے اصول بتائیں، کتنے پیارے اعمال بتائے ہیں کہ جب کسی سے ملو مسلمان تو السلام علیکم کو، وہ تمہیں جواب دے گا وعلیکم السلام، جس کے معنی کیا ہے؟ دعا ہے یہ کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ وہ بھی دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ اب آپ جس کو جان رہے ہیں نہیں جان رہے، جب اس کو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے وہ آپ کو دعائیں دے گا تو محبتیں نہیں بڑھیں گی، نفرتیں دور نہیں ہوں گی، کدورتیں دور نہیں ہوں گی، اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا نہیں ہوگی۔ جب سب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے اور ایک دوسرے کو کھانا کھلا کر محبت پیدا کریں گے آپس کے اندر، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس محبتوں کی وجہ سے کل بنیان مرصوص، قرآن کہتا ہے کہ وہ سیسہ پلائے ہوئے دیوار بن جائیں گے، اور جب سیسہ پلائے دیوار بن جائیں گے، جب اتحاد پیدا ہوگا تو پھر کیسا بھی قوم پر کرائسس آئیں، کیسی کوئی مصیبتیں آئیں، کیسی کوئی وبا آئے، کرونا ہو یا کوئی اور مصیبت والی وبا ہو، سیلاب کی وبا آ جائے، سب تباہی آ گئی، کوئی زلزلہ آ جائے، تباہی آ جائے، پھر وہ قوم متحد ہو کر ان چیزوں کا مقابلہ کرے گی۔ بڑے سے بڑا کوئی دشمن اس پہ حملہ کر لے، کوئی پرواہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بنیان مرصوص ہے۔ یہ لوہا اور سیسہ پلائے ہوئے دیوار ہیں، یہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کرائسس آئیں گے، ٹکرا کے پاس ہو جائیں گے، اس قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ محبت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ محبت کے پیدا کرنے والے افعال جو ہیں وہ اسلام بتاتا ہے۔ کسی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی کے درد میں شریک ہونا، کسی کی مصیبت میں شریک ہونا، کسی کی مزاج پرسی کرنا، کوئی مر گیا تو اس کی تعزیت کے لیے جانا، کسی کی کوئی خوشی ہے اس نے بلایا ہے اس کے اندر جانا، ان سب سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام جو اسلام کے احکامات ہیں یہ محبت پیدا کرنے والے ہیں، اور محبت جب پیدا ہو جائے گی قوم کے درمیان تو پھر وہ مضبوط ہو جائے گی قوم۔ جب مضبوط قوم ہو جائے گی تو پھر دنیا سے مقابلہ کرے گی اور فاتح عالم فتح کرتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں شریعت کے، یہ بڑی بڑی کامیابیوں کے ضامن ہے۔ یہ اگر انسان ان شریعت کے چھوٹے چھوٹے طریقوں پر عمل کر لے تو یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔